السلام علیکم ناظرین کرام، فجر کے بعد دوبارہ سونا ایک ایسی عادت جس پر ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجیے اور تصور کیجیے کہ رات ختم ہو رہی ہے، آسمان پر اندھیرا ابھی باقی ہے، لیکن مشرق کی طرف سے روشنی کی ہلکی سی لکیر نمودار ہونے لگی ہے۔ سڑکیں خاموش ہیں، بازار بند ہیں، زیادہ تر لوگ اپنے بستروں میں سو رہے ہیں، پرندے اپنے گھونسلوں میں ہیں اور دنیا ابھی پوری طرح بیدار نہیں ہوئی۔ پھر اچانک ایک آواز فضا میں بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ صرف ایک اذان نہیں، یہ انسان کے لیے ایک عظیم پکار ہے۔ یہ پکار کہتی ہے، اے انسان، رات گزر گئی، اے انسان، اللہ نے تجھے ایک اور دن عطا کیا ہے، اے انسان اٹھ، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جا، اے انسان دنیا کے کام شروع ہونے سے پہلے اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کر لے۔ لیکن افسوس، کتنے لوگ اس آواز کو سنتے ہیں اور پھر بھی اپنے بستر سے نہیں اٹھتے۔ کسی کا الارم بجتا ہے، وہ آنکھ کھولتا ہے، موبائل اٹھاتا ہے، الارم بند کرتا ہے، پھر اپنے آپ سے کہتا ہے بس 5 منٹ اور۔ 5 منٹ 10 منٹ بن جاتے ہیں، 10 منٹ آدھا گھنٹہ بن جاتے ہیں، اور پھر انسان جب دوبارہ آنکھ کھولتا ہے تو صبح کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ صرف نیند کی بات نہیں، یہ وقت کی بات ہے، یہ زندگی کی بات ہے، یہ ہماری ترجیحات کی بات ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہمارے رب کے ساتھ تعلق کی بات ہے۔ ہمیں خود سے ایک سوال پوچھنا چاہیے۔ جب دنیا ہمیں اپنے کام کے لیے بلاتی ہے تو ہم فوراً اٹھ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالی ہمیں نماز کے لیے بلاتے ہیں تو ہم کیوں سستی کرتے ہیں؟ جب موبائل کی گھنٹی بجتی ہے تو ہم فوراً دیکھتے ہیں کہ کس کا پیغام آیا ہے۔ جب کسی دوست کی کال آتی ہے تو ہم فوراً فون اٹھاتے ہیں۔ جب ملازمت پر جانے کا وقت ہوتا ہے تو ہم الارم لگا کر اٹھتے ہیں۔ جب کاروبار کا وقت ہوتا ہے تو ہم اپنی نیند قربان کر دیتے ہیں۔ لیکن جب فجر کا وقت آتا ہے تو ہمارے اندر سستی کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ یہ سوال دوسروں سے نہیں، اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اصلاح ہمیشہ اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے۔ ناظرین، زندگی میں بہت سی صبحیں ملیں گی، لیکن ہر صبح ہمارے لیے ایک جیسی نہیں ہوگی۔ کچھ صبحیں صحت کے ساتھ آئیں گی، کچھ صبحیں بیماری کے ساتھ آئیں گی، کچھ صبحیں خوشی کے ساتھ آئیں گی، اور کچھ صبح پریشانی کے ساتھ آئیں گی، اور ایک صبح ایسی بھی آئے گی جب ہم اپنی آنکھیں ہی نہیں کھول سکیں گے۔ اس دن ہمارے لیے نہ فجر کا وقت ہوگا، نہ دفتر جانے کا وقت، نہ کاروبار کا وقت، نہ موبائل دیکھنے کا وقت، وہ آخری صبح ہوگی۔ اس لیے جو صبح آج ہمارے پاس ہے اس کی قدر ہمیں آج ہی کرنی چاہیے۔ فجر کی نماز اور دن کا آغاز۔ فجر کی نماز مسلمان کی زندگی میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ یہ ایسی نماز ہے جس کے لیے انسان کو اپنی نیند سے اٹھنا پڑتا ہے۔ دن کی دوسری نمازوں کے وقت اکثر انسان پہلے ہی جاگ رہا ہوتا ہے، لیکن فجر انسان سے کہتی ہے، اپنی نیند چھوڑو اور اپنے رب کی طرف آؤ۔ یہ ایک امتحان بھی ہے اور ایک موقع بھی۔ جو شخص نیند پر اللہ کی رضا کو ترجیح دیتا ہے وہ اپنے دل کو ایک پیغام دیتا ہے، میرا رب میری خواہش سے زیادہ اہم ہے۔ یہی سوچ انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ محترم ناظرین، یہاں ایک بات بہت واضح سمجھ لیجئے۔ فجر کے بعد سونے کو ہر شخص کے لیے مطلقاً حرام کہنا درست نہیں۔ اسلام نے انسان کی ضرورتوں کو بھی دیکھا ہے۔ اگر کوئی شخص رات کی ڈیوٹی کرتا ہے، بیماری کی وجہ سے آرام کا محتاج ہے، سفر میں ہے، کسی مریض کی خدمت کرتا رہا ہے، یا کوئی دوسری حقیقی ضرورت ہے، تو اس کا معاملہ مختلف ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارا موضوع اس شخص کے بارے میں ہے جو بلا ضرورت اپنی صبح ضائع کرتا ہے۔ صرف عادت یا سستی کی وجہ سے وہ شخص اپنے معمول کو بدل لے تو اس کی زندگی میں بہت بڑا فرق آ سکتا ہے۔ صبح کا وقت کیوں قیمتی ہے؟ ذرا غور کیجئے۔ صبح کے وقت ماحول نسبتاً پرسکون ہوتا ہے، شور کم ہوتا ہے، ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے، لوگوں کی آمد و رفت کم ہوتی ہے، موبائل پر پیغامات کم ہوتے ہیں،
دن کی مصروفیات ابھی شروع نہیں ہوئی ہوتی۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے۔ اگر آپ طالب علم ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو اپنے دن کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو اپنے ضروری کام ترتیب دے سکتے ہیں، اگر آپ گھر میں رہتے ہیں تو گھر کے کام منظم کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، اللہ سے اپنے دل کی بات کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال، ایک شخص ہے، اس کا نام فرض کرے احمد ہے۔ احمد رات کو دیر تک موبائل استعمال کرتا ہے۔ رات کے 12 بجے وہ کہتا ہے اب سوتا ہوں، لیکن پھر ایک ویڈیو کھل جاتی ہے، وہ ویڈیو ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ سوشل میڈیا دیکھتا ہے، پھر کسی دوست کا پیغام آتا ہے، پھر وہ جواب دیتا ہے، پھر دوبارہ ویڈیو دیکھتا ہے، دیکھتے دیکھتے رات کے 2 بج جاتے ہیں۔ اب اسے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کا وقت قریب ہے، وہ کہتا ہے اب تھوڑی دیر میں فجر ہو جائے گی، نماز پڑھ کر سو جاؤں گا۔ فجر کی اذان ہوتی ہے، وہ بڑی مشکل سے اٹھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، پھر بستر دیکھتا ہے اور کہتا ہے اب تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں۔ وہ سوتا ہے، 8 بجتے ہیں، الارم بجتا ہے، وہ بند کر دیتا ہے، 9 بجتے ہیں، پھر بھی نہیں اٹھتا، 10 بجے آنکھ کھلتی ہے، اب وہ اٹھتا ہے تو جسم بھاری ہے، ذہن سست ہے، کام جمع ہو چکے ہیں اور پورا دن پریشانی میں گزرنے لگتا ہے۔ اب ذرا اسی شخص کو بدل کر دیکھیے۔ احمد رات کو موبائل جلد بند کر دیتا ہے، وہ وقت پر سوتا ہے، فجر کے وقت اٹھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، کچھ دیر قرآن پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اپنے دن کے کام لکھتا ہے، پھر اگر اسے واقعی نیند کی ضرورت ہے تو مناسب وقت پر آرام کر لیتا ہے یا اپنے کام کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کا دن کس طرح مختلف ہوگا، اس کا ذہن زیادہ منظم ہوگا، اسے اپنے کام کا اندازہ ہوگا، اسے یہ احساس ہوگا کہ اس نے دن کا آغاز اللہ کی عبادت سے کیا ہے۔ یہ احساس ہی انسان کے دل کو مضبوط کرتا ہے۔ اصل مسئلہ فجر کے بعد نہیں، رات سے شروع ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر ہم فجر کے بعد اٹھنا چاہتے ہیں تو ہمیں رات کی اصلاح بھی کرنی ہوگی۔ ہم رات کو کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم سونے سے پہلے اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ کیا ہم موبائل کو ایک طرف رکھتے ہیں؟ کیا ہم اپنے دن کا جائزہ لیتے ہیں؟ کیا ہم سوچتے ہیں کہ آج میں نے کیا اچھا کام کیا اور کیا غلطی کی؟ یا ہم بس موبائل کی اسکرین میں کھوئے رہتے ہیں؟ آج موبائل ہماری زندگی کا ایسا حصہ بن گیا ہے کہ انسان بستر پر لیٹنے کے بعد بھی گھنٹوں اسکرین دیکھتا رہتا ہے۔ آنکھیں تھکی ہوئی ہیں، جسم آرام مانگ رہا ہے، لیکن ہاتھ موبائل نہیں چھوڑتا۔ پھر جب صبح ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے مجھے بہت نیند آتی ہے۔ بھائی، نیند کا علاج ہمیشہ فجر کے بعد زیادہ سونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی علاج رات کو وقت پر سونا بھی ہوتا ہے۔ اپنے لیے ایک نیا معمول بنائیے، آج سے ایک معمول بنائیے، رات کو سونے سے پہلے موبائل ایک طرف رکھ دیں، اللہ کو یاد کریں، وضو کریں، دل سے دعا کریں، اے اللہ مجھے فجر کی نماز کے لیے بیدار فرما۔ الارم لگائیں، لیکن صرف الارم پر اعتماد نہ کریں، اپنی نیت بھی مضبوط کریں۔ جب الارم بجے تو فوراً اٹھیں، اپنے آپ سے بحث نہ کریں، یہ نہ سوچیں 5 منٹ اور، کیونکہ انسان جب نیند میں اپنے نفس سے بات چیت شروع کرتا ہے تو اکثر نفس جیت جاتا ہے۔ بس اٹھ جائیں، وضو کریں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ فجر کے بعد کیا کریں؟ فجر کی نماز کے بعد فوراً موبائل نہ اٹھائیں، یہ ایک بہت مفید عادت ہو سکتی ہے۔ پہلے کچھ وقت اللہ کے ذکر میں گزاریں، قرآن کی تلاوت کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، اپنے رزق کے لیے دعا کریں۔ جو پریشانیاں ہیں اللہ کے سامنے رکھیں، جو گناہ ہو گئے ہیں ان پر توبہ کریں، جو خواہشیں ہیں اللہ سے مانگیں، اور پھر اپنے دن کا منصوبہ بنائیں۔ آج مجھے کیا کرنا ہے؟ کون سا کام سب سے ضروری ہے؟ کون سا کام بعد میں ہو سکتا ہے؟ کس شخص سے اچھے اخلاق کے ساتھ بات کرنی ہے؟ کس غلط عادت کو آج چھوڑنا ہے؟
یہ سوالات انسان کو اپنے دن کا مالک بناتے ہیں، ایک دن کا نہیں، پوری زندگی کا۔ محترم ناظرین، ایک صبح جلدی اٹھنے سے زندگی نہیں بدلتی۔ زندگی تب بدلتی ہے جب انسان اس معمول کو مسلسل اختیار کرتا ہے۔ ایک دن قرآن پڑھا پھر چھوڑ دیا تو فائدہ محدود ہوگا۔ ایک دن فجر کے بعد جاگے پھر 10 دن سوئے رہے تو معمول نہیں بنے گا۔ لیکن اگر انسان مسلسل کوشش کرے گا تو آہستہ آہستہ اس کا جسم بھی عادی ہو جاتا ہے اور ذہن بھی۔ پہلے مشکل لگے گا، پہلے نیند آئے گی، پہلے دل کہے گا آج رہنے دو، لیکن انسان اگر ثابت قدم رہے تو یہی مشکل بعد میں آسانی بن سکتی ہے۔ وقت واپس نہیں آتا، ذرا اپنے گزشتہ 5 سال یاد کیجئے، کتنی صبحیں گزر گئیں، کتنی فجر کی اذانیں سنی، کتنے بار الارم بند کیا، کتنی بار کہا کل سے ٹھیک ہو جاؤں گا، اور وہ کل کب آئے گا؟ ہم اکثر اپنی زندگی کو کل کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کل توبہ کروں گا، کل قرآن پڑھوں گا، کل فجر کے بعد نہیں سوؤں گا، کل وقت کی قدر کروں گا۔ لیکن زندگی کا سب سے خطرناک لفظ کبھی کبھی یہی کل بن جاتا ہے، کیونکہ انسان کو نہیں معلوم کہ اس کا کل آئے گا بھی یا نہیں۔ اس لیے اصلاح کا بہترین وقت آج ہے۔ موت کی حقیقت۔ پیارے ناظرین، ہم موت کا ذکر سنتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے دل نرم ہو جاتا ہے، لیکن پھر دنیا کی مصروفیات ہمیں دوبارہ غافل کر دیتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ایک دن موت آنی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ دولت یہیں رہ جائے گی، مکان یہیں رہ جائے گا، موبائل یہیں رہ جائے گا، کاروبار یہیں رہ جائے گا، لیکن انسان اپنی صبحیں ایسے ضائع کرتا ہے جیسے اسے ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر آج آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ آپ کی زندگی کی آخری صبح ہے تو کیا آپ فجر کے بعد بھی موبائل دیکھتے رہیں گے؟ کیا آپ فضول گفتگو میں وقت ضائع کریں گے؟ کیا آپ بستر میں پڑے رہیں گے یا آپ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں گے؟ یہ سوال ہمیں اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتا ہے۔ والدین کے لیے ایک پیغام: اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کے لیے دعا کریں۔ فجر کے بعد کچھ لمحے ان کے پاس بیٹھیں، ان کی خدمت کریں، ان سے نرمی سے بات کریں۔ ہم دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے میں بہت وقت لگا دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اپنے والدین کے پاس بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس 5 منٹ بھی نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں، والدین کی دعائیں انسان کی زندگی میں بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ دور ہیں تو فون کریں، ان کا حال پوچھیں، ان سے کہیں امی دعا کریں، ابو دعا کریں۔ کبھی صرف یہ چند الفاظ بھی والدین کے دل کو خوش کر دیتے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے خاص پیغام: ناظرین، آپ کے پاس جو وقت ہے شاید آپ کو اس کی قدر ابھی محسوس نہ ہو۔ جوانی میں انسان سوچتا ہے ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے، لیکن سال بہت تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ آج آپ نوجوان ہیں، کچھ سال بعد آپ اپنی عمر کے ایک اور حصے میں ہوں گے۔ اس لیے اپنی جوانی کو صرف تفریح میں نہ گزاریں، اپنے جسم کو مضبوط بنائیں، اپنے ذہن کو علم سے مضبوط بنائیں، اپنے دل کو قرآن سے مضبوط بنائیں، اپنے کردار کو اچھے اخلاق سے مضبوط بنائیں اور اپنی صبحوں کو ضائع نہ کریں۔ فجر کے بعد کا وقت آپ کی زندگی کے قیمتی ترین اوقات میں سے ایک بن سکتا ہے۔ رزق اور برکت۔ ہم سب رزق چاہتے ہیں، کون نہیں چاہتا؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سکون ہو، حلال رزق ہو، کاروبار میں کامیابی ہو، ملازمت میں ترقی ہو، اولاد نیک ہو، گھر میں برکت ہو، لیکن ہم صرف رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کبھی رزق دینے والے کی طرف بھی دیکھنا چاہیے۔ دنیاوی کوشش ضرور کریں، محنت ضرور کریں، کاروبار ضرور کریں، نوکری ضرور کریں، لیکن اپنے رب سے تعلق بھی مضبوط رکھیں۔ دن کا آغاز اللہ کی یاد سے کرنا انسان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ رزق صرف ہماری محنت کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ کی عطا بھی ہے۔ جب دل پریشان ہو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان رات کو پریشانی میں سوتا ہے، قرض ہے،
ملازمت کا مسئلہ ہے، گھر میں مسئلہ ہے، کاروبار میں نقصان ہے، کسی عزیز کی بیماری ہے، مستقبل کی فکر ہے، ایسے شخص کے لیے فجر کے بعد کا وقت بہت قیمتی ہو سکتا ہے۔ خاموشی میں بیٹھیں، اللہ کے سامنے اپنے دل کی بات رکھیں۔ آپ کو کسی انسان کے سامنے اپنے آنسو چھپانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے سامنے رو سکتے ہیں، اپنی کمزوری بتا سکتے ہیں، اپنی پریشانی بیان کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، اور دل کو یہ یقین دلا سکتے ہیں کہ مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بڑا ہے۔ ایک عملی چیلنج، میں آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں، صرف 7 دن فجر کے بعد اپنی صبحیں ضائع نہ کریں۔ پہلا دن مشکل ہوگا، دوسرا دن بھی مشکل ہو سکتا ہے، تیسرے دن جسم تھوڑی عادی ہوگا، چوتھے دن آپ کو فرق محسوس ہوگا، پانچویں دن آپ کو صبح اچھے لگنے لگیں گی، چھٹے دن آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے کتنے کام پہلے ہی مکمل کر لیے، اور ساتویں دن آپ خود سوچیں گے میں پہلے اتنی صبح کیوں سو کر ضائع کرتا تھا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ رات کو بھی اپنے معمول کو بہتر بنانا ہوگا۔ آخر میں ایک دل کو چھو لینے والی بات، پیارے ناظرین، ہماری زندگی دراصل صبحوں کا مجموعہ ہے۔ ایک صبح آئی گزر گئی، دوسری صبح آئی وہ بھی گزر گئی، پھر تیسری، پھر چوتھی، اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی کتنی تیزی سے گزر رہی ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب ہمارے کمرے میں الارم بجے گا، لیکن ہم اسے بند کرنے کے لیے موجود نہیں ہوں گے۔ لوگ ہمیں اٹھانے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم نہیں اٹھیں گے۔ ہمیں غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، لوگ جنازہ پڑھیں گے، اور پھر ہمیں قبر میں اتار دیا جائے گا۔ اس وقت نہ موبائل ہمارے ساتھ ہوگا، نہ ہماری گاڑی، نہ ہمارا کاروبار، نہ ہماری نوکری، نہ ہماری شہرت، صرف ہمارے اعمال ہوں گے۔ اس لیے آج کی صبح کو معمولی نہ سمجھیں۔ جب فجر کی اذان آئے تو اسے ایک موقع سمجھیں۔ جب آپ کی آنکھ کھلے تو اللہ کا شکر ادا کریں، جب آپ وضو کریں تو اللہ کا شکر ادا کریں، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور جب نماز مکمل ہو جائے تو یہ نہ سوچیں اب دوبارہ سونا ہے، بلکہ کم از کم کچھ وقت اپنے رب کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں۔ قرآن پڑھیں، ذکر کریں، دعا کریں، اپنے دن کو منظم کریں، اور پھر اپنی ضرورت کے مطابق آرام یا کام کریں۔ آخری پیغام، اگر آپ آج تک فجر کے بعد بلا ضرورت سوتے رہے ہیں تو خود کو ملامت کر کے مایوس نہ ہوں، بس آج سے تبدیلی شروع کر دیں۔ کل کی غلطیوں کو آج کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ اپنے آپ سے وعدہ کریں میں فجر کی نماز کی حفاظت کروں گا، میں رات کو فضول جاگنے سے بچوں گا، میں اپنے وقت کی قدر کروں گا، میں صبح کو اللہ کی یاد سے شروع کرنے کی کوشش کروں گا، میں اپنے والدین کے لیے دعا کروں گا، میں قرآن کے لیے وقت نکالوں گا، میں اپنے دن کو مقصد کے ساتھ شروع کروں گا، اور اگر کبھی ناکامی ہو گئی تو دوبارہ کوشش کروں گا، کیونکہ کامیابی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کبھی گرے ہی نہیں، کامیابی یہ ہے کہ انسان گرنے کے بعد دوبارہ اٹھ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنائیں، ہمیں وقت کی قدر کرنے والا بنائیں، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائیں، ہمیں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق دے، ہمیں حلال رزق عطا فرمائیں، ہماری پریشانیاں دور فرمائیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیں، اور ہماری زندگی کی ہر صبح کو ہمارے لیے ایمان، نیکی، صحت، سکون اور خیر و برکت کا ذریعہ بنائیں۔ اے اللہ، جب فجر کی اذان ہو تو ہمارے دلوں کو اپنی طرف متوجہ فرما، ہماری نیند پر اپنی عبادت کو محبوب بنا دے، ہماری سستی کو ختم فرما، ہمیں وقت کی قدر عطا فرما، ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جس کے ہر دن میں تیری رضا ہو، اور جب ہماری زندگی کی آخری صبح آئے تو ہمیں ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلا۔ ناظرین، اگر اس پیغام سے آپ کو فائدہ ہوا ہے تو اسے اپنے کسی بھائی، دوست، والدین یا ایسے شخص تک ضرور پہنچائے جو فجر کے بعد اپنی صبح کا قیمتی وقت ضائع کر دیتا ہے۔
ہو سکتا ہے آپ کی ایک شعر کسی کی زندگی میں ایک اچھی عادت پیدا کر دے۔ اور یاد رکھیں، صبح دوبارہ ضرور آتی ہے، لیکن گزر جانے والی صبح دوبارہ واپس نہیں آتی۔ اس لیے جب اگلی بار فجر کی اذان سنیں تو صرف آواز نہ سنیں، اس پکار کو محسوس کریں۔ یہ آپ کے رب کی طرف سے ایک اور موقع ہے۔ اٹھ جائیے، وضو کیجیے، نماز ادا کیجیے، اللہ کو یاد کیجیے اور اپنی نئی صبح کو ایک نئی زندگی کی شروعات بنائیے۔